اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کوئی ایسے الفاظ استعمال کرے جو ہماری پریویلیج کو وہ اور خاص کر اسمبلی کی جو انڈیسنٹ الفاظ استعمال کرے، اس کو میں اجازت نہیں دوں گا۔ اسپیکر کو رول 20 اور رول 21 اختیار دیتا ہے کہ ایسے ممبر کو رولز کے مطابق ہاؤس سے نکالے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران نازیبا الفاظ کے استعمال پر اسپیکر اسد قیصر کا اظہار ناراضی۔ اپوزیشن ہو یا حکومتی اراکین سب کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا اعلان۔ صرف عبدالقادر پٹیل کا نام لینے پر نوید قمر کا احتجاج۔ بابر اعوان بولے رولز کے مطابق تنقید کی جا سکتی ہے لیکن کسی کی تذلیل کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے نام صرف ایک ممبر کا دیا اور ایک ممبر سنگل آؤٹ پر اگر ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں آنریبل ممبر ایک تھے فرام کراچی، انہوں نے بھی جو باتیں کی جلازاری میری اپنی ہوئی۔ تنقید کی جا سکتی ہے، تذلیل نہیں کی جا سکتی، اعتراض کیا جا سکتا ہے، تمسخر نہیں اڑایا جا سکتا، یہ رولز ہیں، اس لیے اس پہ آپ پوری طاقت سے انفورس کریں۔ یہ اخلاق اور بد اخلاقی کی بات ہے۔ ایم کیو ایم کا سندھ حکومت پر بجٹ میں شہری آبادی کو نظر انداز کرنے کا الزام۔ سندھ بجٹ کو مسترد کر دیا۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کی نیوز کانفرنس۔ کنور نوید جمیل نے کہا پیپلز پارٹی شہریوں سے ووٹ نہ دینے کا انتقام لے رہی ہے۔ کراچی کو بچانے کے لیے وفاق سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ سندھ ہائی کورٹ میں پاکستان اسٹیل ملز ملازمین کو فارغ کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت۔ اٹارنی جنرل نے کہا کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، عدالت کا درخواست پر مزید سماعت سے انکار۔ جسٹس عمر سیال نے کہا اٹارنی جنرل کے جواب کے بعد کیس نہیں سن سکتے، سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ سندھ ہائی کورٹ کے باہر اسٹیل ملز کے برطرف ملازمین کا احتجاج۔ حکومت کے خلاف نعرے بازی، برطرفی کا فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار۔ حکومت سے اسٹیل ملز کی نشکاری کا فیصلہ واپس لے کر ملازمت پر بحال کرنے کا مطالبہ۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے بچی اغوا کیس میں محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سینیٹر سرفراز بگٹی کی عبوری ضمانت منسوخ۔ سرفراز بگٹی پر بچی کی اغوا میں معاونت کا الزام ہے۔ سینیٹر سرفراز بگٹی نے ضمانت میں توثیق کے لیے عدالت کو درخواست دے رکھی تھی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے نئے نامزد سفیروں کی ملاقات۔ وزیر خارجہ نے کہا پاکستان کو داخلی اور خارجی سطح پر چیلنجز کا سامنا ہے۔ شاہ محمود کی نئے سفیروں کو حکومتی ترجیحات کے حوالے سے ہدایات۔ بولے پاکستانی کمیونٹی کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی حمزہ شہباز پر تنقید۔ کہا حمزہ جیسے سیاستدان معاشرے میں کرونا سے زیادہ خطرناک ہیں۔ نو منتخب انفارمیشن افسران سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب۔ فیاض الحسن چوہان کہا احتساب کا بغل بچ چکا ہے، سب کرپٹ پکڑے جائیں گے۔ السلام علیکم، آج 3 بجے کے بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز کے بعد خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے کہ الیکٹرک کراچی کے شہریوں کے لیے عذاب بن گئی۔ مختلف علاقوں میں 7 سے 12 گھنٹوں کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ الیکٹرک کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کی جا رہی۔ حکومت سمیت سیاسی جماعتوں کو خرید کر انہیں خاموش کروا دیا گیا ہے۔ رات اور دن کراچی میں بجلی غائب، جون میں گرمی بھی جوبن پر رہی صحیح کسر بے لگام کے الیکٹرک نے پوری کر دی۔ صنعتیں اور کارخانے بند، دکانیں کھلنے کے اوقات بھی مقرر، بجلی کی بچت کے باوجود کہ الیکٹرک کی 7 سے 12 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ بجلی نہ ہونے کے باوجود 1 ماہ میں 2 بلز، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ریاست مدینہ کے قیام کی بات کرنے والوں کی خاموشی معنی خیز ہے۔ بل دیتے ہیں، بجلی نہیں دیتے ہیں۔ 3 ٹائم لوڈ شیڈنگ ہے 2-2 گھنٹے کی، 2 دفعہ 3 دفعہ اور چلی جائے پتہ نہیں ہے۔ دن میں 3 سے 4 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ رات کو بھی یہی حالت ہے، 12 بجے جاتی ہے، 2-2:30 بجے آتی ہے۔ ہر 2 گھنٹے میں لائٹ جا رہی ہے، دن میں بھی جا رہی ہے، رات میں بھی جا رہی ہے، صبح بھی جا رہی ہے، ہر ٹائم لائٹ جا رہی ہے۔ پورا دن لائٹ کا کوئی وہ نہیں ہے، ٹائم زیادہ وقت نہیں ہوتی، کم وقت ہوتی ہے۔
शहरियों ने के इलेक्ट्रिक से निजात की दुआएं मांगना शुरू कर दी। गवर्नमेंट से मुतालबा है, इमरान खान से ये मुतालबा है कि के इलेक्ट्रिक को खत्म किया जाए। के इलेक्ट्रिक हमें नामंजूर है। शहरियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ सियासी जमातें इसलिए नहीं बोलती कि किसी के रिश्तेदार को बड़े ओहदे पर लगा दिया तो किसी सियासी जमात को फंडिंग करके खामोश करवा दिया गया। आज से 5 साल कबल यानी 23, 24 और 25 जून 2015 कराची के वो स्याह दिन थे जबकि इलेक्ट्रिक की गफलत के बाइस कई हजार जानें चली गईं, जिसकी वजह हीट वेव को करार दिया गया। शोर उठा, कमेटी बनी, नेपरा ने नाम नेहाद कार्रवाई की और फिर सब छोड़ दिया। इस हवाले से आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट। 23, 24 और 25 जून 2015 कराची के 3 स्याह तरीन दिन। रमजान का महीना था, गर्मी जोबन पर थी। मुसलसल और कई घंटों की लोड शेडिंग ने रोजेदारों को बेहाल कर दिया था। बाहर निकलने वाले लोगों को हीट वेव हुई। घरों में न बिजली थी, न पंखे चले और न ही पानी था और इसी हालत में कई लोग दुनिया से कूच कर गए। ने नाम नेहाद एक्शन लिया, नेपरा भी हरकत में आई, कमेटी बनी, थोड़ा सा जुर्माना किया और फिर इस बेलगाम इदारे को कराची को जहन्नुम बनाने के लिए आजाद छोड़ दिया गया। जमात इस्लामी आज के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक एक बेलगाम इदारा बन चुका है। CEO के इलेक्ट्रिक वजीर आजम के दोस्त हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। इस वक्त कराची की बेशतर सनतें, कारखाने बंद हैं, फिर भी लोड मैनेजमेंट का बहाना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जून 2015 में की इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से 5000 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। ये इदारा तो कराची का इदारा था, पाकिस्तान का इदारा था। इससे शिकायत जरूर थी कि एसी से, लेकिन इसको तो बेच दिया पहले मुशर्रफ साहब और MQM ने मिलकर एक पार्टी को। फिर उसके बाद 2009 में इसको जरदारी साहब और MQM ने मिलकर बेचा अबराज ग्रुप को। अब ये इदारा अबराज ग्रुप अंडर में तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के है, ज़ाहिर मुबाहिदा तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से होता है, तो बाकी हुकूमत इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर नेपरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि तमाम मामला को देखे। लेकिन ना विफाकी हुकूमत, ना सूबाई हुकूमत, ना मकामी हुकूमत और ना नेपरा के इलेक्ट्रिक का कुछ बिगाड़ सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि जो इनकी अबराज ग्रुप के ओनर है, फाउंडर CEO हैं आरिफ नकवी साहब, ये इमरान खान के भी ज़ाती दोस्त हैं, इनकी माशी टीम का हिस्सा हैं और ये तमाम पार्टियों के साथ इनके हिसाब किताब है। नूरियाबाद के पावर प्लांट बनाने में जिस तरह से जो है वो उन्होंने उनको सपोर्ट किया है, तो जरदारी साहब भी कुछ नहीं कह सकते। तो अब ये बदकिस्मती है कराची की कि कराची के इदारे बेच दिए जाते हैं और जो बेचने वाले हैं वही जो है वो उसके कस्टोडियन कहलाते हैं और उनको बेच देते हैं। अब मसला ये लोड शेडिंग जो हो रही है, ये किस बुनियाद पे हो रही है? अभी तो हमारा लोड पूरा है ही नहीं इस वक्त और तकरीबन 3100 मेगावाट का हमारा अब टोटल लोड बनता है इस वक्त जो कराची का। जबकि जो खुद के इलेक्ट्रिक की कैपेसिटी इस वक्त जो उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जिसमें 1300 मेगावाट का इजाफा करना था, इन्होंने नहीं किया, मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन फिर भी वो 2100 है। 350-400 IPP से ले रहे हैं और 800 मेगावाट विफाक इनको दे रहा है। इसके बावजूद भी अगर ये लोड शेडिंग है तो इनकी नाअहली है, इसलिए कि इन्होंने अपने सिस्टम के अंदर अपग्रेडेशन नहीं की। $361 मिलियन इनको 3 साल में खर्च करने थे, 12 साल में खर्च नहीं किए इन्होंने। तो अब आप ये बताइए, इनसे कोई पूछने वाला है? करप्शन की बातें करते हैं, लेकिन करप्ट तरीन इदारे के सरबराह और करप्ट तरीन इदारे की जो कंपनी है उसको फेवर देती है विफाकी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमत भी और सारी सियासी जमातें। इसलिए इस पर खामोश तो नहीं रहा जा सकता। 5000 लोग हीट वेव से जहाँ बाक हुए थे और उसके ऊपर जो है वो बातचीत भी हुई थी। नेपरा ने भी अपने इंस्पेक्टर भेजकर ये बात कही थी कि हाँ ये इनके प्लांट नहीं चल रहे थे, ऑयल वाले, जिसके नतीजे में लोग मरते रहे। लेकिन कोई पूछने वाला इनको नहीं है, इसलिए कि इनको फेवर मिलता है हुकूमतों की जानिब से। इस वक्त भी कोरोना से अफेक्टेड कितने लोग हैं जो घर में क्वारंटाइन है? मुझे आप बताएं कि जब इस बदतरीन लोड शेडिंग के अंदर तो वैसे ही बंदा जो है ना, जिसकी सांस उखड़ रही हो, वो किधर जाएगा? तो आप सोचे तो सही कि कोरोना चिल्ला रही है हुकूमत, लेकिन एक इदारे को काबू नहीं कर सकते। बच्चे ऑनलाइन जो है वो पढ़ रहे हैं इस वक्त, 4-3 बच्चे जो है घर के अंदर होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, उनके मोबाइल ही चार्ज नहीं होंगे और उनके जो है वो लैपटॉप ही चार्ज नहीं होंगे, टैबलेट ही चार्ज नहीं होंगे, तो वो कहाँ से जो इन क्लासों को लेंगे? कोई पूछने वाला है? और आपको बताएं कि आखिरकार कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के मामले पर चेयरमैन नेपरा ने बिजली बंदिश का नोटिस ले लिया। चेयरमैन नेपरा ने मुताल्लिका हुकाम को मामले की तहकीकात की हिदायत कर दी। चेयरमैन नेपरा का कहना है कि बिजली बंदिश की जो वजूहात होंगी अवाम के सामने रखेंगे।
آخرکار کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر چیئرمین نیپرا نے بجلی بندش کا نوٹس لے لیا۔ چیئرمین نیپرا نے متعلقہ حکام کو معاملے کی تحقیقات کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین نیپرا کا کہنا ہے کہ بجلی بندش کی جو وجوہات ہوں گی عوام کے سامنے رکھیں گے۔ اور ایک اور خبر آپ کو دیں، نیپرا نے کے الیکٹرک کی بجلی مہنگی کرنے کی درخواست مؤخر کر دی ہے۔ چیئرمین نیپرا کا کہنا ہے کہ حکومت نے بجلی کی قیمت میں اضافہ نہ کرنے کی ہدایت کی۔ 30 جون تک کابینہ نے بجلی مہنگی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کراچی بھی اسی ملک کا حصہ ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر بتائیں کہ نیپرا نے کے الیکٹرک کی بجلی مہنگی کرنے کی درخواست مؤخر کر دی ہے اور چیئرمین نیپرا کا کہنا ہے کہ حکومت نے بجلی کی قیمت میں اضافہ نہ کرنے کی ہدایت کی۔ 30 جون تک کابینہ نے بجلی مہنگی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کراچی بھی اسی ملک کا حصہ ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ لاہور میں گزشتہ کئی دنوں سے جاری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں کمی نہ ہو سکی۔ بجلی کی بار بار کی بندش کی وجہ سے شہری سخت پریشان ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اوسطاً 2 سے 3 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لاہور کے مضافاتی علاقوں اور لیسکو کے دائرہ اختیار میں آنے والے چھوٹے شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ اور بھی زیادہ ہے۔ سخت گرمی کی وجہ سے بجلی کی بار بار کی ٹرپنگ کا سلسلہ بھی بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے شہری عذاب میں مبتلا ہو کر رہ گئے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کی بس ہو رہی ہے ہر جگہ، گھنٹہ 3 گھنٹے اب جانے شروع ہو گئی ہے۔ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، دفتر چلے جائیں کوئی بات ہی نہیں سنتا، بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں، ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا۔ تاہم لیسکو ترجمان کے مطابق لوڈ شیڈنگ صرف زیادہ لاسز والے علاقوں میں ہی کی جا رہی ہے، جس کا دورانیہ بھی 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں۔ دیگر علاقوں میں بجلی جانے کی شکایات صرف تکنیکی وجوہ کی بنا پر ہیں۔ ترجمان کے مطابق اس وقت بجلی کی طلب 4000 میگا واٹ ہے، جبکہ لیسکو کو سپلائی بھی کم و بیش اتنی ہی مل رہی ہے۔ گرمی بڑھتے ہی کوئٹہ اور گرد و نواح کے علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے محمد خالد سے۔ جی محمد خالد، اس وقت صورتحال کیا ہے بجلی کی کوئٹہ شہر میں؟ جی بالکل، جیسے جیسے گرمی کا زور بڑھتا جا رہا ہے، کوئٹہ اور بلوچستان کے اکثر اضلاع میں لوڈ شیڈنگ کے عذاب نے بھی لوگوں کو مشکلات میں مبتلا کر رکھا ہے۔ صرف کوئٹہ میں روزانہ 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اندرون صوبہ یہ لوڈ شیڈنگ 14 سے 15 گھنٹے 18 گھنٹے تک کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے زمیندار جو ایک ٹڈی دل کے وجہ سے شدید نقصان سے دوچار تھے، ان پہ ایک نئی مصیبت آ گئی ہے کہ بجلی نہیں نہ ہونے کی وجہ سے پانی نایاب ہو چکا ہے۔ کوئٹہ کے جو ایسے فیڈر ہیں جو دور دراز علاقوں میں بجلی مہیا کرتے ہیں، جن میں بالخصوص کرانی فیڈر اور گلستان فیڈر کے علاقے ہیں، وہاں پہ تقریباً کوئی 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے لے کے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ کیسکو حکام کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کو مینیج کیا جا رہا ہے، لیکن لوڈ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کا اضافی جو فورس لوڈ شیڈنگ کے نام سے اضافی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ جی آگے بڑھائیں گے۔ پنجاب میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر لاہور سمیت صوبے بھر میں مزید 33 مقامات کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ چیف سیکریٹری پنجاب کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز لاہور کے بیورو چیف سلیم شیخ سے۔ سلیم شیخ بتائے گا کہ کون کون سے مزید علاقے اب سیل کیے جا رہے ہیں؟ جی، پنجاب میں جو بڑھتے ہوئے کیسز کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب میں مزید جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ سخت کر دیا جائے اور 33 جو مقامات ہیں ان کو سیل کرنے کی منظوری دے دی گئی اور اس پر رابطہ جو عمل درآمد نوٹیفیکیشن کے بعد شروع کر دیا جائے گا۔ اور چیف سیکرٹری کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاہور کے جو گلبرگ، ڈی ایچ اے، گلشن راوی، فیصل ٹاؤن اور اندرون شہر کی جو علاقہ جات ہیں ان کو جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت سیل کیا جائے گا۔ اور اس طرح گجرات، گجرانوالہ، ملتان، راولپنڈی اور فیصل آباد میں بھی جو ہے علاقوں کو سیل کیا جائے گا۔ اس طرح مجموعی طور پر جو ہے 33 علاقوں کو سیل کرنے کی جو ہے وہ منظوری دے دی گئی ہے اور اس پر جلد جو ہے عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ جی، پنجاب میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر لاہور سمیت صوبے بھر میں مزید 33 مقامات کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ سلیم شیخ۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کا کہنا ہے کہ صوبے کے 235 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ کیسز میں اضافہ دیکھ کر اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ بنو اور مالاکنڈ اور ڈی آئی خان کے علاقوں میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ صوبے کے تمام اضلاع میں کیسز کی بنا پر معلومات معلوم کیا جا رہا ہے۔ جس علاقے میں شرح زیادہ ہے وہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔
صوبے کے مختلف اضلاع میں گزشتہ روز مزید 10 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ پشاور، مردان ملاکنڈ، کوہاٹ، بنو، ڈی اے خان، ہزارہ ڈویژن مختلف اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے۔ ابھی تک مجموعی طور پر 235 علاقوں میں پورے صوبے میں لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ ان تمام علاقوں میں متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 3130 ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 6,40,125 افراد گھروں تک محدود ہیں۔ ان متاثرہ علاقوں میں 2746 گھروں میں آئسولیٹ کیا گیا ہے۔